ناظرین، آپ کا میزبان خواہ سلیم آپ کو پھول ٹی وی سے خوش آمدید کہتا ہے، اور آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے لیے حاضر خدمت ہے۔ میری ناظرین سے گزارش ہے کہ میں اکثر جتنے بھی میں نے ابھی تک پروگرام کیے یا ویڈیو کیے ہیں، اگر آپ کو اچھی لگی یا آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیا کریں۔ آپ کے لائک کرنے سے یا سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، لیکن جو بیچارہ اتنی محنت کر رہا ہے اور آپ کو ایک اچھے اخلاقی قدروں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اخلاقیات کا درس دے رہا ہے، یا آپ کی بہتری کے لیے یا معاشرے کی بہتری کے لیے جو اپنی کوشش اور کاوش کر رہا ہے، کم از کم اس کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ آپ اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کی جو اچھی ویڈیوز ہیں کو دوستوں اور گروپوں میں شیئر کریں۔ تو ناظرین، آج ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، اور یہ جو موضوع جس پہ ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں یہ معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور ہر بندے میں یہ جو عادت تک اور فطرتاً یہ چیز شامل ہو چکی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک لفظ اور اس ایک عمل کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں میں مبتلا بھی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کامیابیوں سے بھی محروم ہو چکے ہیں، اور صرف ہمیں وہ ایک بیماری ایسی لگی ہے جس نے ہمیں لاچار اور بے بس کر دیا ہے، اور 24 گھنٹے ہم اسی بیماری میں اڑتے رہتے ہیں۔ وہ بیماری کون سی ہے، یا وہ لفظ کون سا ہے، یا وہ موضوع کون سا ہے، تو وہ ہے حسد۔ حسد جو ہے یہ کسی لحاظ سے بھی جائز نہیں، نہ ہمارے دینی لحاظ سے اور نہ ہی دنیاوی لحاظ سے، اور ہم ہر بندہ جو ہے حسد کی بیماری میں مبتلا نظر آتا ہے اور حسد کردہ دکھائی دیتا ہے۔ تو آج ہم ناظرین حسد کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو دوسرے انسان کے اوپر رحمتیں، ان پہ خوش ہونے کی بجائے اس پہ اڑنا یا اس کے مقابلہ کرنا یا اس کے اوپر تنقید کرنا یا اس کو نہ ماننا یا اس سے انکار کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حسد کے زمرے میں آتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا کیا ہے، اس کی عزت کا بھی بندوبست اللہ پاک نے، اور رزق کا بھی بندوبست اللہ پاک نے، اور اس کی صحت و تندرستی اور زندگی کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ اگر کسی کو عزت سے نواز دیتا ہے، کسی کو رزق سے نواز دیتا ہے، کسی کو صحت و تندرستی اور زندگی سے نواز دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان فیصلوں سے انکاری کرنے والے؟ لیکن ہم اکثر یہ باتیں مجھے سننے کو ملتی ہیں، وہ ٹھیک ہے جی، وہ بڑا ہوگا تو اپنے گھر ہوگا، مجھے کیا، میں تو اس کو نہیں مانتا، یا اس کے پاس اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو دیا ہوگا، مجھے کیا، میں تو نہیں مانتا۔ بھئی نہ تیرے ماننے سے اور نہ تیرے نہ ماننے سے اس کے رزق میں کمی آئے گی اور نہ ہی اس کی عزت میں کمی آئے گی۔ ہاں، البتہ جو آپ کا کردار ہے، جو آپ کی رائے اور جو آپ کی سوچ ہے، وہ ایکسپوز ہو جائے گی، آپ کو اس کا نقصان ہوگا، اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس کو اس کا نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس کی رزق و عزت میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حادثوں سے محفوظ رکھنا، کیونکہ میرے جو حاسد ہیں، جو حسد کرنے والے ہیں، ان سے بچانا۔ تو بھائی جتنے آپ کے زیادہ آپ سے حسد کرنے والے ہوں گے یا حاسد ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی زیادہ خوبیوں کے مالک ہیں، کیونکہ ہمیشہ حسد جو کیا جاتا ہے وہ خوبیوں سے کیا جاتا ہے، نیک اعمال سے کیا جاتا ہے، کامیابیوں سے کیا جاتا ہے۔ کسی برے کام یا کسی بری چیز پہ حسد لوگ نہیں کرتے، اس پہ خوش ہوتے ہیں
کہ ٹھیک ہے اچھا یار یہ برائی کی طرف جا رہا ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کو جانے دو۔ تو ناظرین ہمارے دین نے اس کو حسد کو بالکل ممانعت فرمائی ہے کہ آپ کبھی بھی کسی سے حسد نہ کریں۔ آپ نے جب بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے لینی ہے تو خود رجوع کریں، خود اللہ تعالیٰ سے مانگیں، نہ کہ دوسرے کو دیکھ کر آپ جلنا شروع کر دیں یا اس کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں یا کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے شروع کر دیں۔ ہاں اپنی ذات کی حد تک تو آپ بات کریں، جو اس کی دین دوسروں کے لیے اس میں مداخلت نہ کریں۔ جب بھی آپ اس میں مداخلت کرنی شروع کر دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں کی نافرمانی ہے جو حسد ہے۔ اس سے ہمیں ہر صورت جو ہے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، بچنا بھی ہے، اور دوسروں کو بھی اس بات کے بارے میں بتانا ہے جو اس مرض میں مبتلا آ چکے ہیں۔ کیونکہ حسد کا علاج صرف اور صرف جو ہے نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی حکیم کے پاس ہے، اور نہ کسی ہسپتال یا کلینک میں ہے۔ اس کا حل، اس کا علاج صرف اور صرف ذکر الہی ہے۔ اپنی سوچوں کو، اپنے دل و دماغ کو شیطانی سوچ سے جب پاک کر لیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سوچوں کو ان کے جب تابع کر دیں گے اور ان کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو نہ آپ کے رزق میں کمی آئے گی، نہ آپ کی عزت میں کمی آئے گی، اور نہ ہی حسد جیسی بیماری میں آپ مبتلا ہوں گے۔ اور اس بیماری سے چھٹکارا آپ کو اسی وقت ہی حاصل ہوگا، اس بیماری سے چھٹکارا آپ اسی وقت ہی پائیں گے جب آپ دوسروں کو کھلے دل سے تسلیم کرنا شروع کر دیں گے، ان کی خوشیوں میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالیں گے بلکہ اس رنگ کو مزید رنگدار بنا کے خوشیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں کو اسی انداز میں تسلیم کریں گے۔ اس پہ آپ کو کوئی حق نہیں ہے، نہ تو تنقید کا، نہ اپنی رائے دینے کا، نہ یہ کہنے کا کہ یہ دیکھو اس کی شکل دیکھو، اس کی عقل دیکھو، اس کے کپڑے دیکھو، اس کی صورت دیکھو، اور اس کے کام دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے کیسے دے دیا ہے۔ بھئی یہ اس کے فیصلے ہیں کہ وہ کالے کو دے، گورے کو دے، یا وہ کسی چھوٹے قد والے کو دے یا بڑے قد والے کو دے۔ یہ اختیارات، یہ رحمتیں، یہ نعمتیں کی تقسیم اس پاک ذات کے پاس ہے۔ آپ کو اس پہ نہ تو بات کرنی چاہیے اور نہ اس کو زیر بحث یا موضوع بنانا چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ حسد کے زمرے میں آتی ہیں۔ ہاں آپ کے کوئی مسئلے مسائل ہے یا آپ کوئی مانگنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پاک ذات سے رجوع کریں۔ یقیناً وہ ساری خوبیاں، وہ ساری چیزیں آپ کو بھی مل سکتی ہیں اگر آپ اس کی تمنا کریں، آپ اس کی طلب کریں، نہ کہ دوسروں کو دیکھ کر آپ بگولا ہوں اور جلنا شروع کر دیں۔ تو ناظرین میں آپ سے آخر میں یہی کہوں گا کہ کم از کم اگر آپ پرسکون زندگی چاہتے ہیں اور لمبی عمر چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، یا صحت تندرستی چاہتے ہیں، تو پھر سب سے پہلے آپ کو اپنے اندر سے حسد بغض کو ختم کرنا ہوگا اور ہر انسان سے محبت اور پیار اور خلوص کے ساتھ پیش ہونا ہوگا، اور جس خوبی سے اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بخشی ہے اس کو ماننا بھی ہوگا، اس کی تعریف بھی کرنی ہوگی اور اس پہ خوش بھی ہونا ہوگا۔ تو پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کیسے بدل کے رکھ دیتا ہے، کیسے آپ کی زندگی میں سکون شامل کر دیتا ہے، کیسے آپ کو ہر چیز میں تسلی بخش، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو ہر کام میں آپ کے لیے جو آسانیوں کا سبب بناتا ہے۔ پھر دیکھیے گا جب آپ اپنے دل و دماغ کو حسد سے اور شیطان سے اور شیطانی سوچوں سے جب پاک کر لیں گے تو پھر جو آپ سوچیں گے اللہ تعالیٰ وہی کرے گا، جو آپ کریں گے۔ اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کو سیدھے رستے پہ چلنے کے دیں، نہ کہ رستوں میں رکاوٹیں ڈال کر ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس کے رستے میں رکاوٹ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ کسی کے لیے آسان رستوں کا تعین کرتے ہیں، جب آپ کسی انسان کے لیے رہبر بنتے ہیں
جب کسی انسان کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دیتا ہے، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ مخلوق خدا ہے. آپ نے اس بندے کے اوپر احسان یا نیکی نہیں کی یا بلائی نہیں کی، آپ نے جو احسان اور نیکی اور بلائی کی ہے وہ اللہ کی مخلوق کے اوپر کی ہے، اس کا اجر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا، نہ کبھی انسان سے مانگے نہ جس پہ نیکی کی اس سے مانگے. تو سارے معاملہ جب انسان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو پھر دیکھو یہی تقویٰ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر دیکھ میرے کام، میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں، میں تیرے لیے کیا آسانیوں کا بندوبست. دل سے حسد اور بغض کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کرنا ہوگا. آج کا پروگرام اسی حوالے سے موضوع کے اوپر ہم ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. آپ کا میزبان خامد سلیم آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ